یا حسین 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 یا حسین۔ السلام علیکم ناظرین، عظم اللہ اجورنا اجورکم بمصائب امام حسین علیہ السلام۔ قائم چینل کی جانب سے میں آپ کی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا آج آپ کے لیے پروگرام لے کر آئی ہوں فلسفہ کربلا، جس کے اندر ہم بات کریں گے سوئم امام حسین علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ذاکرہ، ہماری خواہر عروس فاطمہ۔ السلام علیکم خواہر عزیز۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ خواہر عزیز، میں آپ سے چند سوالات کروں گی جو کہ سوئم امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہیں۔ سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شام غریبہ اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات جو ہیں، آپ انہیں ذرا ہمیں بیان کریں کہ وہ کیا حالات تھے کہ جو بعد از کربلا یعنی بعد از شام غریبہ پیش آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد وعجل۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سوئم کی تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہمارا پروگرام ہے اور نام اس کا فلسفہ کربلا، تو اس سے پہلے کہ ہم ابتدا کریں اس منظر کشی کی کہ جو ہمیں شہادت امام حسین کے بعد نظر آتا ہے، سب سے پہلے میں بیان کروں گی کہ اصل میں کربلا کیا ہے۔ کربلا جب ہم دیکھتے ہیں تو کربلا کی طرف اگر ہم غور کریں تو کربلا مجھے ایک ہدایت کی کتاب نظر آتی ہے، بے شک بے شک، ایک ایسی کھلی ہوئی ہدایت کی کتاب کہ جس میں ہمیں عبادت بھی نظر آتی ہے، بے شک، جس میں ہمیں صبر بھی نظر آتا ہے، اور جس میں ہمیں شکر خدا بھی نظر آتا ہے۔ بے شک۔ وہ میدان کربلا کے جو درسگاہ ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کوئی بھی انقلاب برپا ہوتا ہے یا کہیں بھی کوئی دین کے لیے جب کوئی اٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ہمارا یہ درس ہے، ہم نے کہاں سیکھا، کربلا بالکل، بے شک، بالکل صحیح۔ تو یہ کربلا کا فلسفہ کیا تھا، اصل میں کربلا واقع کیوں ہوئی، فلسفہ ظاہر ہے ہم سب کے سامنے موجود ہے، بارہا ہم سنتے آئے ہیں کہ کربلا کا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنا مقصد کیا تھا کہ دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا، دین کے وہ احکامات، دین کی وہ شریعت جو پامال ہو رہی تھی یزید ملعون کے خلیفہ مسلمین بننے کے بعد، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے اس دین کا احیاء کیا، اس دین کو زندہ کیا، اور ایک تحریک کے جس کی گرمائش حرارت آج تک ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ کربلا جو ہے اس کا فلسفہ دین کا احیاء کرنا، دین کو زندہ کرنا، اور جو مقصد ہے سید الشہدت۔ اب جیسا کہ آپ نے بیان کیا اور مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں کیا منظر نظر آتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں سوئم کے حساب سے، اگر ہم بات کریں کہ امام حسین علیہ السلام کا سوئم یا بعد کربلا میں کیا نظر آتا ہے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہادت واقع ہو گئی امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے اصحاب کی کربلا کے میدان میں، اور آپ کے خود اپنے خاندان کے جو افراد ہیں ان کی، اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے شام غریبہ کا برپا ہونا۔ ظاہر ہے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ جو شہادتوں کا ہے یا شام غریبہ کا ہے، اصل موضوع پہ آ کے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ شام غریبہ کے بعد جب دوسرا دن ہوتا ہے اور عمر سعد کے جو یزیدی لشکر کا جو ہے وہ سالار ہے، وہ تمام اپنے لشکر کو دوسرے دن یعنی 11 محرم کو اس طرح سے روانہ کرتے کہ سب سے پہلے جتنے ان یزیدی ٹولے کہ جو اس میں واصل جہنم ہوئے، جو قتل ہوئے ہیں، ان تمام کو جمع کرتا ہے، ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھتا ہے اور انہیں دفناتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے اگر ہم غور کریں کہ وہ نواس رسول یا وہ خاندان اہل بیت اطہار کے جن کے لاشیں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن موجود ہیں، اور وہ یزیدی ٹولہ کہ جس نے رسول کے نواسے پہ حملہ کیا، وہ جو ہے وہ دفنا بھی دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن کچھ بے گور و کفن لاشیں ایسے بھی کربلا کے میدان میں نظر آتے ہیں کہ جن کا نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ دفن ہے۔ اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ جب اس قافلے کو اس طرح سے اونٹوں پہ سوار کرایا گیا، کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اور
کچھ بچے ہیں کہ جو یتیم ہو چکے ہیں. کس طرح سے سوار کیا گیا کہ ان کو بغیر پالان کے اونٹوں پہ سوار کیا گیا. اور جب ان اونٹوں پہ سوار کرایا جا رہا ہے تو کس طریقے سے سوار کرایا جا رہا ہے کہ امام علیہ السلام چوتھے امام روایت کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے سوار کیا گیا اور ہمیں اس طرح سے ہکایا جا رہا تھا ان اونٹوں کو کہ جس طرح ترکی اور روم کے غلاموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے. یہ تشبیہ امام علیہ السلام نے فرمائی ہے وہاں پہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو سوار کرایا گیا تو کس طریقے سے ان کی سواریوں کو ہکایا جاتا ہے اور جان بوجھ کے عمر سعد حکم دیتا ہے کہ ان کو اس میدان سے لے جایا جائے کہ جہاں ان کے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اب تمام بیویاں جب اس میدان میں سے گزرتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کے لاشیں وہاں پہ موجود ہیں. ایسے میں ہمیں ایک منظر نظر آتا ہے. وہ منظر کیا ہے کہ جب جناب زینب صلوات اللہ علیہ وہاں سے گزرتی ہیں اور جب انہیں اپنے بھائی کا لاشا نظر آتا ہے. تو میں یہاں سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی خیر آپ کی بات کو جاری ساری رکھتے ہوئے کہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کے متعلق ہمیں کربلا میں کیا ملتا ہے اور جب وہ خود گنج شہداء سے گزری ہیں تو کیا عالم تھا اس وقت؟ ہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے. ہم تمام جو مقاتل کی مستند کتابیں ہیں اگر ہم ان کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جناب زینب کو اس اونٹ پہ سوار کرایا گیا کہ جو بغیر پالان کے تھے اور کس حال میں موجود تھیں کہ ہاتھ آپ کے پسے پش بندھے ہوئے تھے. بہت زیادہ یہ غمناک صورتحال ہے کہ آپ کے ہاتھ پسے پش بندھے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کو جب سوار کرا کہ اس میدان میں سے گزارا گیا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا لاشا بے سر کے موجود تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے نہ صرف اپنے چاہنے والوں کو اس حال میں دیکھنا بلکہ اس حال میں دیکھنا کہ سروں کے تنوں کے اوپر سر بھی موجود نہیں ہے. وہاں پہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ جب گزرتی ہیں ایک مرتبہ اپنے آپ کو سواری سے گرا دیتی ہیں اور اس وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں. ایک راوی وہاں بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خاتون کو کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو گراتی ہیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں اور ایک مرتبہ آواز دیتی ہیں یا رسول اللہ, یہ آپ کا وہ نواسہ حسین کہ جس سے آپ بہت محبت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ, آپ کو غسل و کفن دینے کے لیے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے لیکن یہ آپ کا نواسہ کہ جس کی لاش بے گور و کفن کربلا کے میدان میں موجود ہے. اور وہاں جناب زینب نے جو گریہ کیا تو راوی بیان کرتا ہے کہ ایسا گریہ کہ لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ تمام دنیا تمام کائنات جو ہے وہ گریہ کر رہی ہے. جناب زینب جب وہاں سے گزرتی ہیں اور اس حال میں دیکھتی ہیں تو بہت زیادہ مغموم بھی ہیں, بہت زیادہ اس وقت ان حالات سے بہت زیادہ جاں گزی بھی ہیں, یعنی بہت زیادہ تکلیف کو محسوس کر رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمت و حوصلہ بھی جناب زینب نے رکھا ہوا ہے تاکہ کہیں سے بھی یہ نہ ہو کہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ خاتون جو ہے یہ مظلوم خاتون اور یہ اس طریقے سے اس میدان میں سے گزرتی ہیں. اس کے بعد ہمیں جناب زینب صلوات اللہ علیہ کا ملتا ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا. ظاہر بعد کربلا ہمیں دو ہستیاں ایسی نظر آتی ہیں کہ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی میدان کربلا میں تو یقیناً وہ پیغام حسین, وہ مقصد سید الشہداء کہ جس کے لیے امام نے جان دی تھی کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. اب یہاں سے جناب زینب نے اپنے اس مقاصد کو بیان کرنا شروع کیا کہ جب لاشے پہ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا فریاد کی تو کیا لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کہہ رہے تھے یہ نعوذ باللہ یہ باغی گروہ کے لوگ ہیں, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے انہوں نے حکومت وقت سے یعنی خلیفہ وقت کے مقابلے پہ بغاوت کی. جب آپ نے یہ بیان کیا کربلا کے میدان میں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ جو بے گور و کفن ہے, تو ظاہر جو نہیں بھی وہاں پہ جانتے تھے انہوں نے جان لیا. میں یہ کہوں گی کہ یہ بی بی نے باقاعدہ ایک تعارف بھی کرایا نا جی بالکل, کہ یہ جو تم ہمیں باغی کہہ رہے ہو, ہم باغی نہیں, ہم آل رسول ہیں. بالکل بے شک بالکل, یعنی یہاں بی بی جو ہے متعارف بھی کرا رہی ہیں کہ ہم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے مد مقابل کون آیا. بس ناظرین میں جاؤں گی چھوٹے سے بریک کے اوپر اور یہیں سے آگے ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے اگلے سوال کے ساتھ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا, قائم چینل کو دیکھتے رہیے گا. یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. السلام علیکم ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں. میں خار کو زحمت دوں گی کہ آپ وہیں سے اپنا آغاز کریں جو آپ کی گفتگو بریک کی وجہ سے رہ گئی تھی. جی شکریہ اور بہت بہت. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب وہاں سے جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو گزارا گیا، آپ دیکھیے کہ وہاں ظلم کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے. وہاں پر اس طرح کا ظلم کیا گیا کہ تاریخ اسلام نہیں بلکہ میں کہوں گی تاریخ انسانی میں ہمیں ایسے ظلم اور ایسے جبر اور اس طرح کے مصائب کہیں نظر نہیں آتے کہ جو کس پہ ڈھائے گئے، وہ آل محمد پر ڈھائے گئے. کون ہے یہ؟ خانوادہ رسول خدا ہے، یہ آخری نبی کا خاندان ہے. لیکن وہ کیسے مسلمان تھے، وہ کیسے صرف نام کے مسلمان تھے کہ جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا اپنی زبان سے لیکن ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں تھا. اور وہاں پہ انہوں نے مظاہرہ کیا، نواسہ رسول کو اللہ اکبر کے نعرے سے قتل کر دیا جاتا ہے میدان کربلا میں. ایک بہت افسوس کی بات ہے. بہرحال کہ جب یہ قافلہ چلتا ہے، جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی میں نے صورتحال آپ کے سامنے بیان کی. وہاں پر آپ نے بہت زیادہ مصائب کے حوالے سے گریہ کیا اور اپنے بھائی کے اس شہادت کو خدا کی راہ میں قربانی کہہ کے پیش کیا کہ اے خدا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرمانا. خاری عزیز، میرا آپ سے سوال ہے کہ اس حوالے سے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی کوئی حدیث ہمیں بیان کریں کہ جو شہداء کربلا کے حوالے سے ہے. جی بہتر. مشہور و معروف جب ہم مقاتل کی کتابوں کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو جب مشہور و معروف ایک حدیث موجود ہے چوتھے امام علیہ السلام کی کہ جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں اس حال میں گزرتے ہیں کہ اب امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے اور گلے میں خاردار توق ہے. اور یہ ایک بہت بڑے مصائب ہیں کہ چوتھے امام علیہ السلام ان حالات میں کہ جس سے شاید کسی بھی امام کا اس طریقے سے واسطہ نہیں پڑا. چوتھے امام علیہ السلام جو ہیں ان کو اس حالت میں منصب امامت ملا کہ جس طرح کسی بھی امام نے ان حالات میں منصب امامت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوگی کہ جس طرح چوتھے امام نے. آپ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے سوار کرایا گیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے اور گلے میں خاردار توق ہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کے لاشے کو بے گور و کفن کربلا کے میدان میں دیکھا تو کیونکہ وہ لاشیں دفنائے نہیں گئے تھے، کہتے ہیں اس وقت میرے اوپر ایک رقت طاری ہوئی اور میرا دل اس وقت لگتا تھا کہ شاید میری روح جو ہے وہ میرے جسم سے آزاد ہو جائے اور میری روح جو ہے وہ آسمان کی طرف پرواز کر جائے. کہ میری اس کیفیت کو میری پھوپھی جناب زینب نے محسوس کیا. میرے قریب آتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا علی کیا تم اس کیفیت میں موجود ہو؟ مجھے لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس دنیا کو چھوڑ جاؤ. اس وقت امام فرماتے ہیں، خود امام کی اپنی روایت موجود ہے، امام کی حدیث موجود ہے، امام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ میرے بابا کا، صاحب کا اور خاندان والوں کے لاشیں بے گور و کفن کربلا کے میدان میں موجود ہیں اور میں ایک جوان بیٹا ہونے کے باوجود ان حالات میں نہیں ہوں کہ اپنے بابا کے جسم کو غسل و کفن دے سکوں. تو لہٰذا میں اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں. اس وقت جناب زینب کا وہ تاریخی جملہ کہ جو ہمیں نظر آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے غم نہ کرو، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اسی مقام پر تمہارے بابا کا ایک مزار تعمیر ہوگا کہ جہاں پہ لاکھوں چاہنے والے جو ہیں وہ آئیں گے. اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کربلا میں لاکھوں کروڑوں چاہنے والے جو ہیں محبت کے زور میں وہاں پر آتے ہیں اور کس طرح سے زیارت کرتے ہیں. تو یہ جناب سید سجاد کے جب وہاں سے گزرتے ہیں اور آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، یہ جناب سید سجاد اس وقت بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے وہاں سے گزرتے ہیں. وہ تمام منظر جو ہے بہت ظاہر ہے، وہ آپ اگر دیکھیں مقاتل کی کتابوں میں بہت بڑے مناظر موجود ہیں، اس کی منظر کشی کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا بیان کر سکیں. لہٰذا میں نے مختصر ترین آپ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا. بہت ہمیں آپ نے واضح کیا ہے، جو منظر آپ نے ہمیں واضح کیا ہے کربلا کا سوئے میں امام حسین سے متعلق بہت خوب واضح کیا ہے. بس میرا آخری آپ سے سوال ہے کہ دفن شہداء کربلا کے متعلق کیا روایات ہیں؟ جی
لیکن دفن کے متعلق کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک امام کو ایک امام ہی غسل و کفن دیتا ہے اور ایک معصوم ہی ایک معصوم کو جو ہے وہ قبر میں اتارتا ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ بنی اسد کا قبیلہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا کی زمین کو خریدا 60,000 درہم میں، کہ جس طرح روایتیں موجود ہیں کہ 2 محرم کو جب وارد کربلا ہوئے اور 60,000 درہم میں اس کربلا کی زمین کو خریدا گیا اور اس کو امام حسین علیہ السلام نے سید الشہداء نے بنی اسد کے حوالے کیا، یعنی انہیں ہبہ کیا. اور پھر وہاں پہ امام کی ہمیں وصیتیں بھی نظر آتی ہیں کہ امام نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں پر قتل کیا جائے گا، اور ان کے مردوں سے وصیت تھی کہ مجھے دفنا دیا جائے. اس کے بعد ظاہر ہے عورتوں سے وصیت تھی اور پھر بچوں سے بھی امام کی وصیت تھی. میں اس طرف نہیں جا رہی، میں صرف یہ بیان کروں گی کہ جب تیسرا روزہ ہے کہ جس کو ہم سویم کے طور پر جانتے ہیں، بنی اسد کے قافلے والوں نے چاہا کہ ان جنازوں کو دفنایا جائے کہ جو بے گور و کفن کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن ظاہر ہے وہ شناخت نہیں کر پا رہے تھے. تو ایسے میں کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام معصوم کا غسل و کفن امام معصوم ہی کیا کرتا ہے. باجاز امامت علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پر آج جو ہے قبر مبارک سید الشہداء علیہ السلام موجود ہے. آپ تمام شہداء کے لیے حکم دیتے ہیں کہ ایک قبر اجتماعی طور پہ کھودی جائے کہ جس میں تمام شہداء کو دفنا دیا جائے. آج بھی ہم جب جاتے ہیں تو ہم زیارت کرتے ہیں کہ جہاں گنجے شہیدہ کے نام سے زیارت اور زری موجود ہیں. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک آج موجود ہے، وہاں امام زین العابدین نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ کے جو بھائی ہیں کہ جن کا نام علی اکبر مشہور و معروف ہے، ان کو آپ کے پائنتی یعنی پیروں کی جانب، اور آپ کے سب سے چھوٹے بھائی جناب علی اصغر کے جن کی عمر مبارک صرف 6 ماہ ہے کربلا کے میدان میں، ان کو وہاں پر آپ کے سینے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور وہاں پر دفنایا جاتا ہے. غازی عباس علمدار کی بات کروں کہ جب ان کو دفنانے کی باری آتی ہے تو جناب سید سجاد ایک قبر کھدواتے ہیں، اور وہیں پہ نہر کے کنارے کے جہاں جناب عباس علمدار کی شہادت واقع ہوئی تھی وہاں پر آپ کو دفنایا جاتا ہے. لیکن یہ بھی روایت موجود ہے کہ جب دفنا رہے تو اس وقت کہا کہ اے لوگوں ذرا تھوڑی دور ہٹ جاؤ کہ میں اپنے چچا سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ بنی اسد والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ ہٹ جاتے ہیں. جب کافی دیر ہو جاتی ہے اور امام زین العابدین جب باہر نہیں آتے، لوگوں نے کہا کہ شاید پتہ نہیں کیا واقعہ. ایک شخص کہتا ہے جب میں قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین اپنے ان چچا کے جن کے جسم پر بازو بھی موجود نہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ لاشا، کیونکہ وصیت تھی حضرت عباس علمدار کی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہیں لے جائیے گا، تو وہاں پر کہتے ہیں جناب سید سجاد کا صرف غازی عباس علمدار کا سینہ موجود ہے، اس پر سر رکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام گریہ کرتے ہیں اور تمام حالات سے جناب عباس علمدار کو آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں چچا آگے کی منازل بہت سخت ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح یہ جو ہے وہ دفنایا گیا. شہداء کربلا کو جناب حر علیہ السلام کا قبیلہ ان کی لاش کو لے جاتا ہے کہ جہاں آج بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان کا جو مزار ہے، جو ان کا روضہ ہے وہ الگ ہے. اس طرح سے یہ تمام جنازے جو ہیں یہ دفنا دیے جاتے ہیں. ناظرین، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی خواہر عروسہ فاطمہ کی کہ جنہوں نے ہمارے سامنے بہت بہترین اور آسان انداز میں فلسفہ کربلا کو بیان کیا کہ فلسفہ کربلا ہے کیا، اور اس میں سویم امام حسین سید الشہداء کو بیان کیا، جس میں انہوں نے بیان کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا گریہ، صبر اور شجاعت. بس ناظرین، میں اپنے پروگرام کو یہیں اختتام کروں گی اور آپ لوگوں کی منتظر رہوں گی کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنی ہوسٹ قائم چینل کی جانب سے اپنی ہوسٹ سیدہ امینہ فاطمہ زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. یا حسین 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 یا حسین